پیغمبروں کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ تمام کے تمام پیغمبر وہ بشر اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک انسانی ہوں، ایک بشری ہوں، ہاں فرق یہ ہے یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پیغمبروں کی یہ صفت بشریت کے حوالے سے دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک قوم افراد کا شکار ہوئی اور دوسری قوم تفرید کا شکار ہوئی، اور آج کا مسلمان بھی پیغمبر کی صفت بشریت کے حوالے سے یا تو افراد کا شکار ہے یا تفرید کا شکار ہے۔ پیغمبر بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے کچھ ممتاز صفات اور خصوصیات عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا۔ ان خاص صفات، خاص خصوصیات، خاص امتیازات کی وجہ سے وہ دیگر انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اب یہ وہ باریک مسئلہ ہے کہ پیغمبر انسان ہے لیکن عام انسان جیسا نہیں، بشر ہے لیکن عام بشر جیسا نہیں۔ تو جن کی نگاہ پیغمبر کی بشریت پہ پڑی کہ پیغمبر کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اور غمی اس پہ آتی ہے، انہوں نے انسانی ان اوصاف پہ جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے پیغمبر کی گستاخی کر دی۔ یہ طبقہ یہود کا تھا۔ انہوں نے پیغمبر کی بشریت پہ جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے پیغمبروں کی یہاں تک گستاخی کی کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا، یقتلون النبیین بغیر الحق، یہاں تک کہ انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے پیغمبروں کو کیوں قتل کر دیا؟ وہ کہا کرے تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو، ہماری طرح ہی بشر ہو، لہذا جب پیغمبر کی صفت بشریت پہ ان کی نظر پڑی انہوں نے عام انسانوں جیسا سمجھ لیا اور پیغمبر کی گستاخی کر دی، یہاں تک انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے یہاں تک گستاخی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ تہمت لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جال بنے، یہ الگ بات ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن آج کے یہودی بھی کہتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا ہے، ہم نے پھانسی دی ہے۔ اب وہ اس جرم کے کیوں مرتکب ہوئے؟ ان کی نظر پیغمبر کی ظاہری صفت بشریت پہ پڑی، انہوں نے عام انسان سمجھا تو انہوں نے گستاخی کی، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا ہے۔ دوسرا طبقہ عیسائیوں کا ہے، ان کی نظر پیغمبروں کی خاص صفات پہ پڑی، خاص خصوصیات پہ پڑی، جس کی وجہ سے پیغمبر عام انسانوں سے جدا ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تو عیسائیوں نے یہاں تک انہوں نے پیغمبر کو خدا کا مقام دے دیا، الوہیت کے عقیدے پہ فائز کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو عیسائیوں نے کہہ دیا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، کہ خدا تین ہے، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک ماں مریم ہے۔ تو گویا انہوں نے خدا کو مرکب مانا تین سے، اور یہاں تک عقیدہ انہوں نے بنا لیا، کہنے لگے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن پیغمبر کی خاص صفت پہ جب عیسائیوں کی نظر پڑی
انہوں نے اسے انسانیت سے نکال دیا، بشریت سے نکال دیا، اسے الہ بھی کہہ دیا، اسے اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، اسے تین خداؤں میں سے تیسرا بھی کہہ دیا۔ اس سے یہ ضابطہ نکلا کہ جن کی نگاہ پیغمبر کے ظاہر پہ پڑتی ہے، صفت بشریت پہ پڑی، تو انہوں نے یہودیوں کی طرح پیغمبر کی گستاخی کی، اور جن کی نگاہ پیغمبر کی خاص صفات پہ، ممتاز خصوصیات پہ پڑی، انہوں نے پیغمبر کو خدائی کے درجے پہ فائز کر دیا۔ حالانکہ پیغمبر انسان ہوتا ہے، انسانوں میں ہی سے اللہ اسے چنتا ہے، لیکن خاص صفات دے کر وہ میرے اور آپ جیسا نہیں ہوتا۔ ظاہراً ایک طرح نظر آتا ہے، بباطن زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، قصیدہ بردہ میں ہے کہ محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر لیکنہ یاقوت بین الحجر۔ محمد بشر ہے، انسان ہے، لیس کالبشر، عام انسانوں جیسا نہیں ہے، خاص صفات ہیں، خاص خصوصیات ہیں جو دیگر انسانوں سے حضور نبی کریم کو جدا کر رہی ہیں۔ فرمایا مثال ایسے ہی ہے، لیکنہ یاقوت بین الحجر، جیسے یاقوت کا پتھر باقی پتھروں کے درمیان ہے، یاقوت کا ایک پتھر اور ادھر سے باقی پتھروں کی جو ہے نا وہ ٹرالیاں اور ٹرک بھرے ہوئے ہوں، یاقوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی پیغمبر ظاہر کے لحاظ سے عام انسان جیسا نظر آتا ہے، لیکن بباطن اپنے خاص صفات کی وجہ سے عام انسان اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں بسا اوقات ظاہر سے ایک چیز ایک نظر آتی ہے، حقیقت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہتے ہیں شیر اور شیر لکھنے میں ایک طرح ہے، دونوں میں شین یا را ہے، لیکن شیر وہ ہے جو تمہیں کھاتا ہے، شیر دودھ کو کہتے ہیں جسے تم کھاتے ہو۔ فرمایا ایسے ہی پیغمبر ظاہر کے لحاظ سے تو بشر ہے، انسان ہے، دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، چلتا ہے، پھرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، غمی خوشی اس میں آتی ہے، بیماری صحت اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، لیکن اپنی مخصوص صفات کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم نے تمام پیغمبروں کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی صفات کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ پیغمبروں کی تین بڑی صفات ہیں۔ پہلی صفت ہے صفت بشریت، کہ تمام کے تمام پیغمبر بشر اور انسان ہوتے ہیں، لیکن مخصوص صفات کے ساتھ اللہ اسے انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا ہے، ان کی طرف وحی آتی ہے، ان کی طرف یہ خاص صفت ہے۔ اس صفت کے حوالے سے میں نے بتایا پہلی اقوام یہودی اور عیسائی بھی گمراہ ہوئے، اور جو روایت میں نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی اسی طرح گمراہ ہوگی جیسے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے۔ میں نے روایت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، فرمایا میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پہ آئے۔ جو بنی اسرائیل کریں گے، یہودی اور عیسائی کریں گے، میری امت بھی انہی کے نقش قدم پہ چلے گی۔ فرمایا حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، جیسے ایک جوتا دوسری جوتے کے مطابق ہوتا ہے، لمبا ایک زیادہ نہیں ہوتا دوسرا چھوٹا نہیں ہوتا، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ فرمایا یوں ہی میری امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، جیسے دو جوتے ایک سائز کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک حتیٰ ان کان منہم من آتا امہ علانیۃ، فرمایا یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوا کہ بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ اعلانیہ کالا کیا، ماں کے ساتھ زنا کی، نعوذ باللہ۔ فرمایا کان فی امتی من یصنع ذلک، میری امت میں بھی ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے گا۔ فرمایا حذو النال بالنال، جوتا جوتے کے ساتھ جیسے مطابقت رکھتا ہے یوں ہی کریں گے۔ فرمایا تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملہ،
बनी इसराइल के 72 फिरके बने। फरमाया वतफ्तरिकु उम्मती अला सलासति व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे। 72 उनके गुमराह थे, 72 यहां पे भी गुमराह होंगे, बिल्कुल मैच करेंगे, एक ही तरह के हालात आएंगे। फरमाया एक फिरका जो होगा 73वां फिरका, फरमाया वो हक पे होगा। हजूर ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला उम्मतन वाहिदा, सब के सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका एक टोला जन्नती होगा। सहाबा कहने मन ही या रसूल अल्लाह, कालू मन ही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कौन सा फिरका होगा? हजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वो फिरका है जो उस अकीदे पे, उस फिक्र पे, उस अमल पे कायम रहा जिस पे मैं हूं, मेरे सहाबा हैं, मेरे सहाबा हैं। ये हदीस बता रही है जैसे बनी इसराइल गुमराह हुए, ऐसे ही उम्मत भी गुमराह होगी। बताना चाह रहा था, बनी इसराइल पैगंबरों की सिफात के हवाले से यहूदी और ईसाई इफरात और तफरीद के शिकार हो गए। यहूदियों ने पैगंबर की गुस्ताखी की, ये उम्मत भी पैगंबर की गुस्ताखी करेगी, और ईसाइयों ने पैगंबरों को खुदाई के दर्जे पे फाइज कर दिया। आज उम्मत मुहम्मदिया भी पैगंबर की महसूस सिफात को जब देखती है तो पैगंबर को भी खुदाई सिफात दे देती है। अल्लाह आलिमुल गैब है, आज का जाहिल, आज का नादान मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी आलिमुल गैब कहता है। अल्लाह हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, ये अल्लाह की महसूस सिफत है। आज का नादान पैगंबर को भी मुश्किल कुशा कह रहा है, वलीउल्लाह को भी मुश्किल कुशा कह रहा है। अल्लाह मुख्तार कुल है, सारे इख्तियारात का मालिक है। आज का नादान पैगंबर को भी मुख्तार कुल कह रहा है। यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे आज की उम्मत भी चल रही है। हाँ, इसलिए सही अकीदा क्या है? पैगंबरों की सिफात के हवाले से पहली सिफत बशरियत के हवाले से सही अकीदा यह है, एतदाल वाला अकीदा यह है कि पैगंबर इंसान होता है, बशर होता है, लेकिन अपनी मखसूस सिफात की वजह से आम इंसानों से मुमताज होता है, आम इंसानों से मुमताज होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ना बाप के बगैर, तो कौम दौड़ती हुई आई, कहने लगी ए माई मरियम, ये आप क्या लेकर आई हो? ये क्या लेकर आई हो? आपका खानदान तो बड़ा पाकदामन था। अल्लाह ने हजरत माई मरियम के दिल में बात डाली कि इशारा बच्चे की तरफ कर दो, बच्चा खुद जवाब देगा। जब इशारा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मां की गोद में एक जुमला कहा, काल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, अल्लाह मुझे किताब भी देंगे, वजालनी नबिया, मुझे नबी भी बनाएंगे। पहला जुमला का इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं इंसान हूं। मेरे मखसूस सिफात को देखकर कहीं मुझे खुदा न समझो। लेकिन ईसाइयों की मत मारी गई थी, उन्होंने उसके बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। हजूर नबी करीम की उम्मत आज भी ईसाइयों के नक्शे कदम पे बिल्कुल चल रही है। जैसे ईसाइयों के यहां 3 तरह के अकायद थे। पहला अकीदा उन्होंने कहा इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। आज भी नादान नातिया कलाम पढ़ते हुए बड़े ही अजीब गुस्ताखी के कलिमात कहते हैं वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर, वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर उतर आया मदीने में मुस्तफा होकर। ये शेर हम सुनते हैं कि वो अल्लाह जो अर्श पर मुस्तवी था आज मुस्तफा की शक्ल में नऊज़ बिल्लाह मदीने में उतर आया है। ये वही वाली बात है जो ईसाइयों ने कहा था अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। आज ये जहालत से यही वाला अकीदा आज मुसलमानों में भी आया हुआ है। ईसाइयों का दूसरा अकीदा था, उन्होंने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। बेटा बाप का जुज होता है, बेटा बाप का जुज होता है। आज का नादान भी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, हुजूर को नूरम मिन नूरिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नूर का हिस्सा, जुज, पार्ट
حالانکہ مسلمانوں میں نے اللہ کے متعلق عقائد میں کہا تھا اللہ کی ذات تجزی سے پاک ہے، اللہ کے اجزاء نہیں ہے، اللہ کے حصے نہیں ہے۔ کیوں؟ جس چیز کے اجزاء ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہ حادث ہوتی ہے، اس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اجزاء سے پاک ہے، تو اللہ کا حصہ، اللہ کا جز، اللہ کا نور بندے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آج یہ بکواس اور یہ غلط عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے عیسائی جس غلط عقیدے پہ چلے، بنی اسرائیل چلے، میری امت یہودی کے نقش قدم پہ چلے گی۔ تیسرا عقیدہ انہوں نے کہا تھا ان اللہ ثالث الثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ جب خدا تین کہہ دیے، یہاں پہ بھی انہوں نے بھی کیا کہہ دیا؟ انہوں نے بھی خدائی اختیارات پیغمبروں کو دے دیے، خدائی صفات پیغمبروں کو دے دیے، اور انہوں نے بھی کہا نبی بھی مختار کل ہوتا ہے، نبی کے پاس بھی خدائی اختیارات ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا، جشن منایا، آخری ہفتہ پورا مناتے ہیں۔ اور آج بھی انہی کے نقش قدم پہ چل کر جو کام ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، آج کا نادان بنگڑے ڈال رہا ہے۔ اب تو مردوں سے بات آگے نکل گئی ہے، عورتیں بھی کھلے بازاروں میں جشن ولادت مصطفیٰ کی جلوس نکال رہی ہیں، حزبن نال بن نال، انہی کے نقش قدم پہ آج حضور کی امت بھی چل رہی ہے، حضور کی پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہم نے پیغمبروں کی صفات پر ایمان لانا ہے، افراد سے نکل کر، تفرید سے نکل کر۔ اب پیغمبر بشر ہے، یہودیوں کی نگاہ پڑی بشریت پر، انہوں نے گستاخی کر ڈالی، پیغمبروں کو قتل کر دیا کہ بشر تو نبی نہیں بن سکتا۔ عیسائیوں کی نگاہ پڑی محسوس صفات پر، انہوں نے خدا کے درجے پر فائز کر دیا، الوہیت کے مقام پر۔ میں نے اور آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے پیغمبر کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں؟ عقیدہ رسالت کے حوالے سے اعتدال یہ ہے کہ نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، لیس کالبشر، عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، اپنی مخصوص صفات میں وہ باقی انسانوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے۔ پیغمبر بشر ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے کیا ڈیمانڈ اور کیا تقاضا کر رہی ہے؟ یہ صفت بشریت تقاضا کرتی ہے ہم پیغمبر کی اتباع اور پیروی کریں۔ کیوں؟ اس لیے پیغمبر کو بشریت کے لبادے میں اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ امت اس کی پیروی کر سکے، ہر جنس اپنی جنس کی پیروی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے صفت بشریت کا تقاضا ہے ہم اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، انفرادی زندگی میں، عائلی زندگی میں، ہم اپنی پوری زندگی میں تمام شعبوں میں پیغمبر کی کامل مکمل اتباع کریں، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلیں۔